الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. محترم حضرات، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بندے کو کامیابی اور نجات مل جائے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے سے کوئی دشمنی نہیں کرتا ہے، کسی کو پھنسانا مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ آزمائش کرتا ہے، بندوں آزمائش کرتا ہے، وہ بھی بندوں کی بھلائی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ چاہتا ہے کہ بندے ایسا کچھ کرے کہ وہ قیامت کے دن نجات پا جائیں، انہیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے. ایک باپ اپنے لڑکے کے اوپر کتنا مہربان ہوتا ہے. لڑکا اگر جوا کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے، یا یہ کہ فضول خرچ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو باپ اس بیٹے کو ہلاکت اور بربادی کے راستے سے بچانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے. واپس آ جاؤ بیٹا، یعنی جس راستے میں تم ہو اس غلط راستے سے واپس لوٹ آؤ. باپ بیٹے کو نصیحت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر اسی بات کو کہا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگوں آ جاؤ واپس آ جاؤ. کس چیز سے واپس آ جاؤ؟ تم جو شرک اور کفر کے کام میں مبتلا ہو، وہ شرک اور کفر کا راستہ چھوڑ کر واپس آ جاؤ. کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے تمہارے رب کے پاس. تمہارا جو رب ہے یعنی اللہ، تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، یعنی اپنے رب کے سامنے اپنے کو تم سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو سپرد کر دو. شرک کفر کا راستہ چھوڑ کر تم واپس آ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ تو جو کہے گا میں وہی کروں گا. مسلمان کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ مسلمان کے معنی سرنڈر کرنے والا. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہی ہے مسلم، سرنڈر کرنے والا. یہ ہے اسلام کا معنی، سرنڈر کرنا. تو اللہ کا ارادہ ہے کہ بندہ کفر و شرک کی اندھیری سے نکل کر روشنی کی طرف نکل آئے، اپنے رب کی طرف واپس آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. کیسے؟ توحید کے ساتھ، اخلاص کے ذریعے، یعنی ہر طرح کی عبادت وہ خالص اللہ کے لیے کرے. وہ توحید کو اپنائے، توحید کے اوپر رہے. جو عبادت کرنی ہے، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف ہم اللہ کی کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. معاملہ میرا اللہ کے ساتھ، اللہ جو کرے گا وہ ہوگا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے. اگر عبادت کریں گے تو اسی کی کریں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، لیکن بیچ میں کسی کو واسطہ نہیں بنائیں گے، وسیلہ کسی دوسرے کا نہیں پکڑیں گے. عبادت کریں گے ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کریں گے. کیا وہ اللہ ہماری اور آپ کی بات کو، دعا کو ڈائریکٹ نہیں سن سکتا ہے؟ سمندر کے تہ میں ایک مچھلی کی آواز اور پکار کو سننے والا، چیونٹیوں کے آواز کو سننے والا، کیا وہ اللہ ہماری اور آپ کی بات کو ڈائریکٹ نہیں سن سکتا ہے؟ تو کس عقل سے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات اللہ نہیں سنے گا؟ کیوں؟ آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. اللہ کے بندے ہیں آپ. جو کہنا ہے ڈائریکٹ آپ اللہ سے کہیں. اللہ آپ کی سنے گا، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا. تو پھر بیچ میں یہ واسطہ اور وسیلہ کہاں سے لے کر آ گئے؟
کہ جب تک ہم کسی ولی کا یا پیر کا یا بزرگ کا وسیلہ نہیں پکڑیں گے تب تک اللہ ہماری سنوائی نہیں کرے گا۔ آپ کی غلط سوچ ہے، یہ سوچ آپ کی غلط ہے کہ بیچ میں آپ کسی کو پکڑیں گے تبھی وہ سنے گا، نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے کہ بندہ میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے میں روزی روٹی دیتا ہوں، تجھے سب کچھ میں دیتا ہوں، تیری زندگی کا سارا بیڑا میں اٹھاتا ہوں، سارا بندوبست میں کرتا ہوں، اور جب دعا کرنے کی بات آتی ہے تو مجھے چھوڑ کر ایک مردہ انسان کے پاس قبر میں اور مزار میں جا کر اس کا وسیلہ پکڑ کر مجھ سے مانگتے ہو۔ یعنی ایک بیک سائیڈ سے گویا اللہ کو ہم نے ایک اپاہج اور کمزور سمجھ لیا کہ اللہ ہماری بات کو نہیں قبول کرے گا، نہیں سنے گا۔ یہ سوچ آپ کی غلط ہے، یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ جو مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، بیچ میں کسی کا واسطہ نہ لائے، بیچ میں کسی کو وسیلہ نہ پکڑے، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ بیچ میں کسی کا واسطہ پکڑنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ چاہیے ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگے، اب بیچ میں ہم نے کسی کو وسیلہ پکڑا، واسطہ بنایا، تو گویا اس وسیلہ کو، اس واسطہ کو ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑا کہ یہ اللہ کا پارٹنر ہے، یہ اللہ کا شریک ہے، ساتھی ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس جا کر کہے گا کہ اللہ تیرے فلانے بندے کو ایک لڑکا چاہیے، اسے ایک لڑکا دے دے، وہ بیمار ہے، اس کی بیماری کو تو صحیح کر دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ واسطہ نہیں مانتا ہے، اس کو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے کہ عبادت میں تم دوسرے کو کیوں میرے ساتھ لگاتے ہو، میرے ساتھ تم دوسرے کو کیوں ملاتے ہو، مجھے ڈائریکٹ بولو نا۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تم مجھے ڈائریکٹ بولو، جو بولنا ہے، جو مانگنا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو۔ میرے پیارے بھائیو، جب تک آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا، جب تک آپ کی توحید خالص نہیں ہوگی، مطلب کہ ہر طرح کی عبادت جب تک آپ اللہ کے لیے نہیں کریں گے تب تک آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا، اور ایمان جب درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جب ایمان ہی آپ کا صحیح نہیں، جب آپ کا ایمان ہی نہیں، تو پھر کوئی دوسرا عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔